کہ فہمیدہ مرزا صاحبہ 26 کروڑ روپے کی وہ ڈیفالٹر بھی تھیں اور بینک کے حق میں سندھ ہائی کورٹ سے ہی ڈگری بھی ان کے خلاف ہوئی تھی۔ اب اگر عدالت سے بھی وہ کیس ہار جائیں اور عدالت ان کو کہے کہ یہ پیسے جمع کراؤ اور وہ جمع نہ کرائیں، اگر 26 کروڑ روپے والے کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل سکتی ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ قانون میں ختم کر دینا چاہیے جو بجلی کا بل، گیس کا بل، ٹیلی فون کا بل 2,000 3,000 نہیں ہوتا، اس پر بھی لوگوں کو الیکشن لڑنے سے روک دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال عدالت کا فیصلہ ہے، لیکن ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ کیا گراؤنڈ، کیا وجہ تھی جس میں ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی نامناسب ہے اور زیادتی ہے ان امیدواروں کے ساتھ جو بیچارے 1,50,000 40,000 10,000 بجلی کا یا کسی چیز کا بل ادا نہیں کر پاتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ الیکشن لڑنے سے روک دیا جاتا ہے۔ تو یہ سارا ڈرامہ ختم کر دینا چاہیے۔ اگر 26 کروڑ والے کو اجازت مل سکتی ہے تو باقی لوگوں کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں، ایک تو ایم کیو ایم اگر ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کراچی کا اشر نشر کر دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ سب کو اس بات کا یقین ہے کہ کراچی کے لوگوں نے جو ایم کیو ایم کا اشر نشر کر دیا ہے نا، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شہر کی بربادی کی ذمہ دار ایم کیو ایم تھی۔ ہمیں ایم کیو ایم سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے، نہ ان سے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اس کا فیصلہ کراچی کے شہری کریں گے اور کراچی کے شہریوں نے یہ فیصلہ بھی کیا جہاں سے ایم کیو ایم میدان چھوڑ کے بھاگ گئی تھی۔ اگر تو انہیں جو جس مقبولیت کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اس کا یقین ہوتا تو کسی صورت بھی ایم کیو ایم بلدیاتی الیکشن سے بھاگتی نہیں۔ جو ضمنی الیکشنز کے نتائج ہیں وہ 2-3 حلقوں میں جہاں لڑے وہاں 10,000 سے وہ اوپر بڑی مشکل سے گئے۔ تو جو جماعت قومی اسمبلی پر 10,000 ووٹ لیتی ہو، جو ماضی میں پتہ نہیں لاکھوں ووٹ لیتی تھی ان حلقوں سے، اگر 10,000 پہ آ گئی ہے تو ان کی حالت پر آپ خود اندازہ لگا لیجئے۔ ہمیں یقین ہے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اس الیکشن میں کراچی کی سب سے بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آئے گی، اور جو مخالفین کہتے ہیں ہمیں ان سے ان کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، پیپلز پارٹی نے کراچی شہر میں لوگوں کی خدمت کی ہے، شامل ہو رہے ہیں، بلکہ پیپلز پارٹی کو ووٹ بھی دے رہے ہیں۔ اور اس وقت بھی کراچی شہر میں اگر آپ انتخابی مہم کو بھی دیکھیں تو پیپلز پارٹی سب سے آگے ہے اور لیڈ کر رہی ہے۔ اگر تو ایم کیو ایم کو یا باقی جماعتوں کو یہ یقین ہوتا نا کہ ان کا یہاں پہ اثر و رسوخ ہے تو ان کی بھی گہما گہمی اسی طرح آگے ہوتی۔ جہاں تک آپ نے بات کی محترمہ مریم نواز صاحبہ کی، 15 منصوبے تو چھوڑ دیں، میں ان کو کہتا ہوں اپنے 15 امیدوار بتا دیں صوبہ سندھ کے اندر کھڑے کہاں کیے۔ وہ دعوے تو بڑے کرتے ہیں نا کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے تقریباً ہر نشست کے اوپر امیدوار ہے یہاں پر۔ مسلم لیگ نون کو تو امیدوار بھی نہیں ملے، انہوں نے ساری جماعتوں سے مل کے اتحاد کیا، تب بھی وہ اتحاد بھی ہر جگہ پہ امیدوار کھڑے نہیں کر سکا۔ تو صوبہ سندھ میں تو ان کا عالم یہ ہے کہ ان کو کینڈیڈیٹس نہیں ملتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، ایک پولیٹیکل تنقید ان کی ہے، وہ بھلے کریں، لیکن انشاءاللہ تعالی پی ایم ایل این کا صوبہ سندھ سے اس انتخابات میں بالکل صفایا ہو جائے گا۔ یار ویسے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو میرے مخالف کٹھے ہوئے نا، وہ ماضی میں سارے وہاں سے ایم پی تھے، سارے وزیر تھے۔ سردار رحیم جیتا تھا، وزیر تھا، پتہ نہیں 3-4 دفعہ جیتا، وہ وزیر تھا، رؤوف صدیقی جیتا، وہ وزیر تھا۔ اب یہ سارے کٹھے ہیں۔ اگر تو ان کے کارنامے بڑے اچھے ہوتے نا اس حلقے میں تو میں نہ جیتا، تو انہی میں سے کوئی جیتا۔ یقیناً ہم نے کچھ نہ کچھ کیا تو ہم جیتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ کیا ہے تو وہ حلقہ جہاں سے یہ الگ الگ جیتے تھے سب کٹھے ہو کر انتخابات لڑیں۔ رؤوف صدیقی صاحب کو میں کہوں گا کہ وہ آئیں، جو اگر بات انہوں نے واقعی کی ہے، میڈیا کو ساتھ لیتے ہیں، جہاں سے حلقہ شروع ہوتا ہے وہاں سے چلتے ہیں، جہاں حلقہ ختم ہوتا ہے وہاں تک جاتے ہیں۔
اور ان کو میں کام بھی گنواتا جاؤں گا اور لوگوں سے یقین بھی دلاتا جاؤں گا, لوگوں سے پوچھواؤں گا کہ یہ کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو بات انہوں نے کی نا ووٹ دے دوں گا, ووٹ تو دور کی بات ہے کہ پارٹی میں شامل نہ ہونا پڑ جائے اس کو ہماری. غنی صاحب یہ بتائیے گا آپ کہ یہ جو جوڑ توڑ کی سیاست ہے یہ اس کا خاتمہ آپ کب کریں گے؟ 15 سال ہو گئے, لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں, آپ سے نکل کے دوسری جماعت میں چلے جاتے ہیں, پھر گھوم پھر کے آپ کے پاس آتے ہیں. آپ کی تو آزاد امیدوار اس تعداد میں جیتیں گے کہ آپ کو پتہ ہے پھر جوڑ توڑ کس طرح ہوگا. اس کے خاتمے کا بھی سوچیں کس طرح کی سیاست ہے. دیکھیں, دو الگ الگ چیزیں ہیں. سیاسی جماعتوں میں لوگوں کا شامل ہونا یا کچھ لوگوں کا سیاسی جماعتوں سے چلے جانا یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. ہر سیاسی آدمی اپنا فیصلہ کرنے میں خود مختار اور آزاد ہوتا ہے, تو اس کو آپ اس جوڑ توڑ سے بالکل نہ ملائیے. ہاں, جو بات دوسری آپ نے کہی کہ اگر کوئی امیدوار آزاد جیتتا ہے اور وہ پیسے لے کر اپنی رائے بدلتا ہے یا کسی پارٹی کی طرف جاتا ہے تو وہ بہت غلط بات ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے, اس کو ختم ہونا چاہیے. لیکن آزاد امیدوار جو جیتے ہیں اور ان کو یہ اختیار ہوتا ہے قانون کے مطابق بھی کہ وہ کسی سیاسی جماعت کو جوائن کر سکتے ہیں, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ہاں, پیسے کا استعمال بالکل نہیں ہونا چاہیے, دباؤ بالکل نہیں ہونا چاہیے, جبر بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے صورتحال جہانگیر ترین بھی نہیں ہونے چاہیے. جہانگیر ترین چاہت جو مستفیض اس سے ہوئے تھے یہ سوال ان سے کریں, اور میں تو کہتا ہوں اس کے علاوہ بھی جو اور قوتیں بھی استعمال ہوتی ہیں یا ماضی میں عمران خان کو لانے میں ان کا کردار تھا وہ بھی نہیں ہونی چاہیے.